بر صغیر کے وسیع علاقے میں کفر و شرک کے خاتمہ اور دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلہ میں اولیاء کرام اور بزرگان دین کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ حضرت امام علی الحق شہید المعروف امام صاحب کا شمار اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے دین حق کا جھنڈا بلند کیا۔ امام صاحب کو سیالکوٹ میں وہی مرتبہ و مقام حاصل ہے جو لاہور میں داتا گنج بخش، پاکپتن میں بابا فرید گنج شکر، ملتان میں شاہ رکن عالم کو حاصل ہے۔ امام صاحب سرکار نے مدینے پاک تو آئے نے، اتنے جڑا بھی آندا اپنی مراد پا کے جاندا ہے، اتوں خالی کوئی نہیں جاندا، اتنے جو اپنے دل چ کوئی من لے کے آندا انہوں اتوں مراد ملدی ہے۔ امام علی الحق شہید 757 ہجری کے دوران دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلہ میں سرزمین عرب سے سیالکوٹ موجودہ نام سیالکوٹ تشریف لائے۔ یہاں آپ کا سامنا مشہور ہندو راجہ سل پاک کی فوج سے ہوا۔ کفر و اسلام کی اس جنگ میں لشکر اسلام کے سپاہیوں نے راجہ سل پاک کی فوج کو شکست دے کر کفر کے اس گڑھ میں کلمہ طیبہ کا ورد جاری کروایا۔ اس خطے دے اندر راجہ سال دی حکومت سی تو حضرت امام علی الحق سرکار مدینہ منورہ تو تشریف لائے تے کفر دی سرگوبی واسطے پہلے انہوں نے اسلام دی دعوت دیتی آپ نے تے جنہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے اسلام مشرف اسلام میں داخل کر لیا، جنہ اسلام نہیں قبول کیتا پھر انہوں نے جہنم رسید کیتا آپ نے۔ امام صاحب کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے تقریباً 7 لاکھ کفار حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ امام صاحب نے اسلام کی سر بلندی کی خاطر کفار سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا، اور جس جگہ آپ شہید ہوئے اسی جگہ آپ کا مزار تعمیر کیا گیا، جہاں پر روزانہ ہزاروں عقیدت مند حاضری کے لیے آتے ہیں۔ ہر سال عرس کے موقع پر پورے پاکستان سے بیرون ملک سے یہاں دنیا ان کے آستانے پر حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ان کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے۔ امام صاحب کا سالانہ عرس ہر سال محرم کی 5، 6، 7 اور 8 تاریخ کو انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، جس میں ملک بھر سے لاکھوں زائرین یہاں پر حاضری دے کر در امام سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ امام علی الحق شہید کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے ان کے پیغام کو عام کرنا جہاں حالات حاضرہ کا تقاضا ہے، وہیں دوسری طرف امام صاحب کی تعلیمات کے ساتھ سچی وابستگی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ کلیم روف چشتی، ایکسپریس نیوز، سیالکوٹ۔